أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. صدق اللہ العظیم. سورہ بقرہ کی 7 پہلی آیات ہم پڑھ چکے ہیں. آیت نمبر 8 سے آیت نمبر 12 کا ترجمہ آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. اور جیسا کہ آپ کے علم کے اندر ہے، اعلان کیا گیا ہے درس کے تھوڑی بعد محترم اقبال صاحب کا درس ہوگا انشاءاللہ، ان کا بیان ہوگا، تو وہ بھی انشاءاللہ آج کی کلاس ہم تھوڑی سی اس کو وہ جو ہمارا گرامر والا سبق ہے اس کو آج ہم نہیں لیں گے، آج ترجمے پہ ہم فوکس کریں گے. لیکن ہم ریپیٹ کر لیتے ہیں پہلی چیزوں کو، تاکہ وہ جو رول ہم پڑھ چکے ہیں اس سبق کے اندر کہاں پہ اپلیکیبل ہو رہے ہیں، کیا کیا ہم پڑھ چکے ہیں جس کا ہمیں فائدہ ہو رہا ہے، وہ چیزیں ہم ریپیٹ کر لیتے ہیں. پہلا سبق اگر آپ کے ذہن کے اندر ہو، پہلے سبق میں ہم نے عربی کے 6 الفاظ یاد کیے تھے اشاروں کی مدد سے، ان کا ترجمہ ہم نے یاد کیا تھا. پہلا تھا ہوا، ہم، انتا، انتم، انا، نحن. یہ 6 الفاظ ہیں، ان کا ترجمہ آپ سب کو یاد ہے. دوسرا ہم نے یہ پڑھا تھا کہ عربی کے اندر اگر کوئی اسم ہو، کوئی نام ہو کسی چیز کا، تو اس کو اگر جمع بنانا ہو تو اس کو ہم جمع کیسے بنائیں گے. تو جمع بنانے کے لیے 2 طریقے ہم نے پڑھے تھے جو موسٹلی کامن یوز ہوتے ہیں، ایک واو نون کا اضافہ آخر میں اور ایک یا نون کا. مثال کے طور پر مسلم ہے تو مسلمون، مسلمین، مومن، مومنون، مومنین، کافر ہے کافرون، کافرین، اس یعنی واو نون یا نون کا اضافہ. اور تیسرا سبق جو ہم نے پڑھا تھا اس میں ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ جو آخر کے اندر 6 حروف جو آخر میں استعمال ہوتے ہیں، مثال کے طور پر ہو، ہم، کا، کم، ای، نا، یعنی عربی کے جو ہمارے پاس اسماء آئیں گے یا فعال آئیں گے، ان کے آخر میں یہ 6 حروف جب لگتے ہیں تو یہ پوزیسو کنڈیشن بتاتے ہیں. مثال کے طور پر کتاب ہے تو کتاب کے آخر میں ہو لگ جائے گا تو اس کا مطلب ہوگا اس کی کتاب. ہم لگ جائے گا تو اس کا مطلب ہوگا ان کی کتاب. کتاب ہوگا آپ کی کتاب، یعنی ایک آدمی کی کتاب، اور کتابکم آپ سب کی کتاب. قلوبہم ان سب کا دل. یہ ہوم کا جو اشارہ ہے اور کم کا اشارہ ہے یہ بار بار ریپیٹ ہوگا، اس کو ذہن میں رکھیں. ہوم جب آئے تو انگلیاں ادھر چلی جائیں آپ کو پتہ چل جائے گا کن کا دل. اور قلوبکم، ربکم، رسولکم، سامنے کی طرف کم آپ سب کے لیے. اور اسی طرح انا اور نحن اس کے لیے ہم نے پڑھا تھا کتابی میری کتاب اور کتابنا ہماری کتاب.
تو یہ جو آخری سبق ہم نے پڑھا تھا تیسرا بہت امپورٹنٹ سبق ہے. میں نے کہا تھا قرآن کی ہر سطر کے اندر یہ ریپیٹ ہوگا, اور ابھی میں آپ کو یہاں پہ دکھاؤں گا کہ یہاں پر ریپیٹ ہو رہی ہیں چیزیں اس سبق کے اندر. تو ان تینوں سبقوں کو آپ ذہن میں رکھیں. مؤنث کے حوالے سے ایک بات ہم نے اب تک پڑھی ہے کہ جب ہم نے ہوا کہا تو ہوا کے مقابلے میں ہیا, عورت کے لیے ہیا, مرد کے لیے ہوا, عورت کے لیے ہیا. اور اس کی جو پوزیسو کنڈیشن ہے عورت کی, کتابہ اور کتابہا, ربہا, دینہا, آخر میں ہا لگ جائے گا جب, تو اس کا مطلب یہ اس عورت کی چیز ہے. ٹھیک ہے, یعنی ہو ہوگا تو مرد کے لیے اور ہا ہوگا تو عورت کے لیے. اور ایک اور بات جو آپ کو آخر میں بتائی تھی کہ کسی چیز کو مؤنث بنانا ہو تو اس کے آخر میں ہم گول تا لگا دیتے ہیں. مثال کے طور پر مسلم ہے تو مسلم کے آخر میں گول تا لگا دیں تو مسلمہ. یعنی مذکر سے مؤنث بنانے کے لیے جو موسٹلی جو رول یوز ہوتا ہے وہ یہ کہ آخر میں گول تا آ جائے. اب مسلم ہے مسلمہ بن جائے گا, کافر سے کافرہ, مشرک سے مومن سے منافق سے منافقہ. اور ان کی جمع اگر بنانی پڑ جائے تو اس کے لیے کیا آخر میں لگانا ہے؟ الف تا. الف تا آخر میں. مسلم مسلمات, مومن مومنات, کافر کافرات. تو یہ الف تا آخر میں لگائیں گے تو یہ جمع بن جائے گی. یہ تقریباً چیزیں اب تک ہم پڑھ چکے ہیں. انشاءاللہ اگلا سبق جو ہے وہ ہم گرامر کا اگلے اس میں سبق میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے اس کو. ترجمہ ان آیات کا ہم آج دیکھ لیتے ہیں. پہلی آیت جو ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. ایک ویسی نظر میں آپ دیکھیں آپ کو کس چیز کا ترجمہ آتا ہے؟ واو کا ترجمہ آپ کو آتا ہے, من کا ترجمہ آپ کو آتا ہے, اعوذ باللہ من الشیطان سے, ناس کا ترجمہ آپ کو آتا ہے. آگے من چھوڑ دیں بھی من ہم نے نہیں پڑھا, یقولو نہیں پڑھا ہم نے, آمنا ایمان سے ہے, اللہ کا مطلب آپ کو آتا ہے, یوم آخرت کا مطلب آپ کو آتا ہے, پھر واہ کا مطلب آپ کو آتا ہے. ماں کو چھوڑ دیں یہ ماں ہم نے نہیں پڑھا, ہم پڑھ چکے ہیں, اور مومنین بھی ہم پڑھ چکے. اس کی جگہ مومنین مومن کی. تو آدھی سے آیت کا ترجمہ تو آپ کو آتا ہے, کوئی مشکل نہیں ہے. تھوڑی سی دلچسپی کا اظہار کریں انشاءاللہ. یہ دوسرے پارے میں آپ خود جب ہم پہنچیں گے تو آپ بتائیں گے کہ صاحب اس کا ترجمہ یہ ہے. پہلے بارے میں میں سمجھا رہا ہوں, دوسرے بارے میں آپ نے سمجھا رہا ہوگا انشاءاللہ. اچھا اب اس آیت کا ہم کھول دیں ذرا دیکھیں. وَمِنَ النَّاسِ, وا کا مطلب اور, یہ نیچے آپ ترجمے کے اندر دیکھیں گے کہ وا جو ہے وائٹ کلر میں ہے, اس کا ترجمہ بھی وائٹ کلر میں ہے, اور من جو ہے یہ یلو کلر میں ہے, اس کا ترجمہ بھی یلو کلر کے اندر ہے. وَمِنَ النَّاسِ, آگے ناس جو ہے یہ انسان اور ناس, یعنی انسان واحد ہے, اس کی جمع جو ہے یہ ناس. اور یہ لفظ قرآن کریم میں 300 دفعہ استعمال ہوگا. جو اس طرح کا لفظ آ جائے جو 50 دفعہ 100 دفعہ 200 دفعہ 300 دفعہ ریپیٹ ہوتا ہے, اس کو تو آپ یاد کر لیے کریں, اس کو نہ ذہن سے نکالیں. اور جو کم آتے ہیں اس کا ترجمہ یہاں پر سمجھ لیں, بار بار پڑھیں گے تو وہ بھی انشاءاللہ کلیئر ہوتا جائے گا. وَمِنَ النَّاسِ, اور سے لوگوں, یعنی لوگوں میں سے. جب روانی میں ترجمہ کریں گے تو اس کا مطلب ہوگا لوگوں میں سے. ٹھیک ہے, لفظی ترجمہ ہے وا اور مین کا مطلب سے, ناس کا مطلب لوگ. وَمِنَ النَّاسِ, اور لوگوں میں سے. مَن یقولو, مَن یقولو, یہ جو من ہے یہ بھی ہم نے پہلی دفعہ آج پڑھا ہے. ایک موٹا سا اصول اس کا یاد کر لیں. من کے دو معنی ہوتے ہیں اکثر, من کے دو معنی ہوں گے. کبھی یہ کون یا کس یا جو یا جس کے معنی میں, یعنی کون یا کس کا, جو جس کا. ٹھیک ہے, کون کس کا, جو جس کا, ایک سوالی انداز میں اور ایک بیانی انداز میں. جب کون کے معنی میں ہوگا تو سوال پوچھتے ہوگا. من انتا, عربی میں کہتے ہیں انتا کا مطلب, انتا آپ نے پڑھا نا, انتا کہتے ہیں آپ تم, اور من شروع میں لگا دیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے من انتا ہوا یو, آپ کون ہیں. ٹھیک ہے, تو من کا مطلب کون, اور ایک من کا مطلب ہوتا ہے جو. ٹھیک ہے, تو یہاں پر یہ جو ہے یہ ہمیں سیاق سے پتہ چلے گا کہ یہاں پر یہ جو کے معنی میں ہے یا کون کے معنی میں ہے. تو وَمِنَ النَّاسِ, لوگوں میں سے ہے, من جو, یقولو کہتے ہیں. اب قال یقولو, یہ انشاءاللہ ہم افعال جب پڑھیں گے, فعل پر ابھی ہم نہیں پہنچے, تو انشاءاللہ یہ بھی آپ کو سمجھ آئے گی کہ یقولو یہ یا یہاں پر یلو کلر میں کیوں ہے, یہ بھی انشاءاللہ آگے ہم پڑھیں گے.
تو ابھی آپ یہ ذہن میں رکھیں، یقولو کا مطلب ہوتا ہے کہتا ہے، اور یقولون یہ جمع کے لیے ہے، یعنی وہ سب کہتے ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، اور لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو کہتے ہیں آمنا باللہ وبالیوم الآخر، آمنا ہم ایمان لائے. ٹھیک ہے، یہ بھی انشاءاللہ فعال میں ہم پڑھیں گے، مشکل نہیں رہے گا ابھی کیونکہ یہ فعل ہے، تو فعل ابھی ہم نے نہیں پڑھا. اس کا ترجمہ صرف ابھی آپ ذہن میں رکھیں. آمنتو ایمان سے ہے. ٹھیک ہے، یومنون ہم نے پڑھا ہے، یومنون وہ سب ایمان لاتے ہیں، تو یہیں سے آمنا ہم ایمان لاتے ہیں، ہم ایمان لائے ہیں. باللہ اللہ پر، با کا مطلب میں نے آپ کو بتایا تھا یہ تبدیل ہوتا رہتا ہے، کہیں پہ ساتھ ہوگا، کہیں پہ پر ہوگا، تو یہ مختلف معنی، کیونکہ ہم اردو میں عربی کو ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں، اس لیے اپنی ضرورت کے مطابق جو لفظ مناسب ترجمے میں لگے گا وہ ہم وہاں پہ لگا دیں گے. باللہ اللہ پر، وبالیوم الآخر یوم آخرت یعنی آخرت کا دن، قیامت کا دن، ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر. وما هم بمؤمنین. اب یہ اگلا آیت کا حصہ جو ہے اس کے اندر یہ شروع ہو رہا ہے با سے. با کا مطلب اور بھی ہوتا ہے، لیکن جیسا کہ ہم سیاق میں چل رہے ہیں، سلیس ترجمہ کر رہے ہیں، تو اب یعنی لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اللہ کہتا ہے حالانکہ وہ ایمان نہیں لاتے. تو با کا مطلب اور بھی ہے، یہاں پہ سیاق کے حساب سے آپ اس کا ترجمہ حالانکہ کر دیں یا جبکہ کر دیں. ما ہم دو چیزیں، ما الگ ہے، ہم الگ ہے. جس طرح من کے دو ترجمے ہم نے یاد کیے نا، کون یا کس کا، جو جس کا. ما بھی اسی طرح اس کے دو ترجمے اکثر آتے ہیں. ایک ما کا مطلب ہوتا ہے نہیں، جس طرح لا ہم نے پڑھا ہے اسی طرح ما، تو لا کا مطلب بھی نہیں اور ما کا مطلب بھی نہیں. اور دوسرا ما کا جو ترجمہ ہے وہ بھی یعنی جو کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، جس طرح من ہے اسی طرح ما ہے. یہ سبق آگے آئے گا انشاءاللہ، دونوں کا فرق بھی ہم وہاں پر پڑھیں گے. تو من اور ما، من بھی جو کے معنی میں ہم نے پڑھا اور ما بھی جو کے معنی میں ہم نے پڑھا. اور یہاں پر ما کا معنی نہیں. وما ہم اور نہیں وہ، ما کا مطلب نہیں ہم وہ، وما ہم اور نہیں وہ بمؤمنین. یہ دیکھیں یہ بمؤمنین جو ہے اس کو یہاں پہ ہم نے الگ الگ کر دیا. با کا مطلب ہوتا ہے ساتھ، مومن اور اس کی جمع مومنین. ٹھیک ہے، تو یعنی حالانکہ وہ ایمان لانے والے نہیں. مومن کی جمع آپ غون سے یا نون کے ساتھ کر سکتے ہیں. پوری آیت کو دوبارہ آپ دیکھیے. وَمِنَ النَّاسِ کریں ترجمہ آپ لوگ. وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے، مَن یقولُ جو کہتے ہیں آمنا باللہ اللہ پر ایمان لائے، وبالیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، وما ہم بمؤمنین حالانکہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں. اگلی آیت دیکھیے. یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون. یہ یخادع اس کی جمع ہے یخادعون. ٹھیک ہے، یعنی یخادعون دونوں لکھے ہوئے ہیں. یخادع واحد ہے، وہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے، اور یخادعون وہ سب دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں. خدا کہتے ہیں اردو میں، میرے ساتھ اس نے خدا کیا ہے یعنی دھوکہ، فراڈ کیا ہے. تو یہ وہی عربی کا لفظ ہے. یخادعون وہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کو. والذین آمنوا، الذین آمنوا ہم پڑھ چکے ہیں. الذین یؤمنون، الذین آمنوا وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں. ٹھیک ہے، پھر جب ہم پڑھیں گے تو انشاءاللہ آمنوا کو بھی وہاں پر مزید دیکھیں گے کہ یہ آمنوا کا مطلب کیا ہے. والذین آمنوا اور وہ لوگ ایمان لائے. یخادعون اللہ والذین آمنوا وہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے. وما یخدعون الا انفسهم، وما ما ہم پڑھ چکے نہیں کے معنی میں ہے، اور نہیں یخدعون وہ دھوکہ دیتے الا مگر انفسهم اپنے آپ کو. وما اور نہیں یخدعون وہ دھوکہ دیتے ہیں الا مگر انفسهم اپنے آپ کو. اب یہاں پر دیکھیے دو چیزیں اللہ نے بیان کی ہیں. پہلے اللہ نے کہا کہ وہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، وہاں پر تھا یخادعون، یخادعون خا کے بعد الف، یہاں پر ہے یخدعون. دونوں میں ایک معمولی سا فرق ہے، وہاں پر الف ہے یہاں پر الف نہیں ہے. اس میں فرق کیا ہے؟ جو یہ صیغہ ہے نا یخادعون باب مفعلہ کے وزن پر، اس کے اندر اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی طرف سے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دھوکہ دے رہے ہیں، یعنی دھوکہ دینے کی ناکام کوشش کرتے ہیں.
جیسے کلاس کے اندر اگر کوئی طالب علم استاد کو ڈانٹ دینے کی کوشش کرتا ہے، استاد کو غافل سمجھ کر کوئی کام کرنا چاہتا ہے، حالانکہ استاد کو پتہ ہے کہ طالب علم کیا کر رہا ہے. یہ مثال کے طور پہ آپ سے کوئی شخص فراڈ کر رہا ہو اور آپ دل میں ہنس رہے ہیں اس کے اوپر کہ مجھے ساری بات کا پتہ ہے، مجھے بے وقوف بنا رہا ہے. تو یہی کنڈیشن ہے. اللہ کہتا ہے یہ اللہ کو بے وقوف بنانے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی ایسی کوشش جس میں انسان کامیاب نہیں ہو سکتا. اپنے طور پر یہ سمجھ رہا ہے کہ میں الو بنا رہا ہوں، لیکن الو وہ خود بن رہا ہوتا ہے. تو یہی بات اللہ نے منافقین کے حوالے سے کہی کہ وہ اپنے طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں. تو وہاں پر وہ کوشش ہے جو ناکام کوشش ہے، اور یہاں پر یہ اصلی کوشش ہے یخدعون کے اندر. اس کا مطلب یہ کہ وہ حقیقی طور پر اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، یعنی اللہ کو دھوکہ دینے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں، حالانکہ در حقیقت اپنے آپ کو وہ حقیقی دھوکہ دے رہے ہیں. وما یشعرون، اور وہ اس کا شعور نہیں رکھتے. اب یہاں پر بھی آپ دیکھیے 3 چیزیں ہیں. وما یشعرون، واو الگ ہے، ما الگ ہے، اور یشعرون الگ ہے. اور نہیں یشعرون، وہ سب شعور رکھتے، عقل رکھتے، بات کو سمجھتے. ٹھیک ہے. اور یشعرون بھی آپ دیکھیے وہاں پر واو نون ہم نے الگ کیا ہوا ہے، جمع کے لیے ہے. یہ واو نون آپ کو یا نون آپ کو ہر جگہ پہ ریپیٹ ہوگا. تو وما یشعرون، اور وہ سب اس بات کا شعور نہیں رکھتے. اس آیت کو دوبارہ دیکھیے. یخادعون، وہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں. والذین آمنوا، آپ پڑھیے ترجمہ پڑھیے. اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے. وما یخدعون، اور وہ دھوکہ نہیں دیتے الا انفسہم، مگر اپنے آپ کو. وما یشعرون، اور انہیں اس چیز کا شعور نہیں ہے، یعنی ان کو اس بات کا پتہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے، حقیقت میں اپنے آپ ہی کو دھوکہ دے رہے ہیں. اگلی آیت دیکھیے. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون. اس آیت کے اندر دیکھیے کتنے الفاظ آپ کو آتے ہیں. فی پڑھا ہم نے، فی کا مطلب ہوتا ہے میں. قلوبہم، ان کے دل. مرض اردو کا لفظ ہے، بیماری کو کہتے ہیں، مرض بیماری کو کہتے ہیں. زیادہ کا لفظ ہم نے نہیں پڑھا، ابھی اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں. اللہ ہم نے پڑھ لیا ہے، پھر دوبارہ مرض آ گیا. وَلَهُمْ، لہم بھی ہم پڑھ چکے ہیں، ان کے لیے. لہو اس کے لیے، لہم ان سب کے لیے. عذاب کا لفظ اردو کا لفظ ہے. علیم ہم نے بھی نہیں پڑھا. یکذبون کذب سے ہے، جھوٹ سے ہے. اب اس آیت کا ترجمہ دیکھیے. فی قلوبہم مرض، فی کا مطلب میں. قلوب جو ہے یہ نیچے دیکھیے قلب کی جمع قلوب ہے، اور قلوبہم، ہم جب لگ جائے گا، ہم یا ہم، وہ ان کا دل. ٹھیک ہے. فی قلوبہم، ان کے دلوں میں. ان کے دلوں میں مرض، مرض ہے، بیماری ہے. فزادہم اللہ مرضا، فزادہ یہ بھی 3 چیزیں ہیں. فا الگ ہے، زادہ الگ ہے، اور ہم الگ ہے. فا کا مطلب بس زیادہ کر دیا، بڑھا دیا. ہم انہیں، بس بڑھا دیا انہیں کس نے؟ اللہ نے. بس اللہ نے انہیں بڑھا دیا مرضن، بیماری میں. یعنی ان کے دل کے اندر جو نفاق کی بیماری ہے، اس بیماری میں اللہ نے اور زیادہ اضافہ کر دیا. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، بہت آسان ترجمہ ہے. با کا مطلب اور، لہم ان کے لیے، عذاب عذاب ہے، علیم دردناک، عبرتناک، سخت ترین، بہت تکلیف دینے والا. ٹھیک ہے. عذاب علیم، عذاب عظیم ہم نے پڑھا تھا. عظیم کا مطلب کیا تھا؟ بڑا. عذاب عظیم بڑا عذاب، اور عذاب علیم درد دینے والا عذاب، دردناک، تکلیف دینے والا عذاب. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، یہاں پر آپ دیکھیے بما 2 لفظ ہیں، با الگ ہے، ما الگ ہے. یہاں پہ با کا ترجمہ پھر مختلف ہو گیا. ہم کیونکہ اردو میں ترجمہ کر رہے ہیں، اس لیے یہاں پر کریں گے اس وجہ سے، بسبب اس کے، اس وجہ سے. ما کا مطلب جو. کانا اور کانو، کانو جو ہے یہ کانا کی جمع ہے. تو کانو ہوتا ہے وہ سب تھے، کانا وہ تھا اور کانو وہ سب تھے. بما کانو، اس وجہ سے کہ وہ سب تھے. یکذبون، جھٹلانے والے، جھوٹ بولنے والے. پھر یہ دیکھیے وہ آخر میں واؤ آ گیا. یکذب ہوتا ہے ایک اکیلا آدمی جھوٹ بولنے والا، جھٹلانے والا، اور یکذبون وہ سب جھٹلانے والے. بما کانوا یکذبون، اس وجہ سے کہ وہ سب جھٹلانے والے تھے، انکار کرنے والے تھے.
اس آیت کا ترجمہ کیجیے دوبارہ. فی قلوبہم مرض, ان کے دلوں میں مرض ہے. فزادہم اللہ مرضا, اللہ نے ان کے مرض میں اضافہ کر دیا. ولہم عذاب علیم, ان کے لیے دردناک عذاب ہے. بما کانوا یکسبون, اس وجہ سے کہ وہ جھٹلاتے تھے, جھوٹ بولتے تھے, اللہ کا انکار کرتے تھے. اگلی آیت دیکھیے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. یہ بھی آسان آیت ہے, اس کا ترجمہ جب ابھی ہم کریں گے آپ کے سامنے. اس یا اذا جو ہے یہ جب کے معنی میں آتا ہے. ایک نیا لفظ آیا ہے, یہ بھی بار بار ریپیٹ ہوگا قرآن کریم میں, بار بار یہ لفظ آئے گا. از یا اذا جب بھی آئے تو اس کا مطلب ہوگا جب, when, ٹھیک ہے. جب قیلا, قالا اور قیلا یہ بھی ہم فعل میں پڑھیں گے انشاءاللہ جا کے. قالا کا مطلب ہوتا ہے اس نے کہا, اور اس کا جو پیسو کنڈیشن ہے, پیسو وائز جب ہم کرتے ہیں فعل کو, کہا گیا, ٹھیک ہے. when was said, یعنی سے کی بجائے جب سیڈ ہو جائے گا تو پھر اس میں ہم یہ قالا سے قیلا کر دیں گے. اس کی پیسو کنڈیشن ہے, پیسو وائز ہے قیلا. وَإِذَا, اور جب قیلا کہا جاتا ہے یا کہا گیا. لہم ہم پڑھ چکے ہیں, لہم ان سے, ٹھیک ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ, اور جب ان سے کہا جاتا ہے یا کہا گیا. لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ, اب تفسد جو ہے یہ فساد سے, اردو کا لفظ ہے فساد, ٹھیک ہے. تو لا تفسد, تم فساد نہ کر, اور لا تفسدو, تم سب فساد نہ کرو, ٹھیک ہے. لا تفسدو, تم فساد نہ کرو. لا شروع میں آ گیا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کام نہیں کرنا. کلو کھاؤ, لا تاکلو نہ کھاؤ. اشربو پیو, لا تشربو نہ پیو, ٹھیک ہے. لا جب شروع میں آ گیا تو اس کا مطلب یہ کام نہیں کرنا. لا تفسدو, فساد نہ کری زمین میں. فا کا مطلب آپ کو پتہ ہے, فی کا میں, اور ارض زمین کو. لا تفسدوا فی الارض, زمین میں فساد نہ کرو. یہ قالو دوبارہ آ گیا, ابھی ہم نے پڑھا ہے قالو, انہوں نے کہا, ٹھیک ہے. اس کی واحد قالا ہے, قالو انہوں نے کہا. انما, انما بھی دو چیزوں سے مل کے بنا ہے. انا اور ما, دونوں کا معنی ملا کر جو ہے وہ ہم بے شک کریں گے, ٹھیک ہے. انما بے شک, نحنو ہم پڑھ چکے ہیں پہلے, انا اور نحنو, نحنو ہم سب, بے شک ہم سب, مصلحون اصلاح کرنے والے ہیں, ٹھیک ہے. مصلح اردو کا لفظ ہے مصلح, اور اس کی جمع مصلحون, تو مصلح کی جمع مصلحون, اور مصلح جو ہے وہ اصلاح کرنے والا ہے. اس آیت کو دوبارہ دیکھیے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ, اور جب ان سے کہا جاتا ہے, لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ, زمین میں فساد نہ کرو. قالو, تو وہ کہتے ہیں, اِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ, ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں, ہم تو فسادی نہیں ہیں, ہم تو مصلح ہیں. آخری آیت ہمارے سامنے ہے. اللہ کہتے ہیں, ہاں جی, الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون. الا, الا کا معنی ہوتا ہے خبردار ہو جاؤ. بڑے مزے کی بات اللہ بتا رہے ہیں, دھیان سے سنو. یہ جو اپنے آپ کو مصلح کہہ رہے ہیں, اپنے آپ کو اصلاح کرنے والا بتلا رہے ہیں, ان کے بارے میں اللہ کہتے ہیں الا, خبردار ہو جاؤ. انا تاکید کے لیے, میں نے بتایا تھا کسی بات پر زور دینے کے لیے, تاکید کے لیے انا آتا ہے. بے شک, یقیناً اللہ کی کسی بات میں کوئی غلطی, کوئی جھوٹ نہیں ہے, لیکن ہماری عقل کی ہمیں اطمینان دلانے کے لیے اللہ تاکید پہ تاکید, بار بار پورے زور کے ساتھ یہ بات کہتے ہیں. انا, بے شک, ہم وہ, پھر ہم دوبارہ اللہ رب العزت دیکھ رہا ہے کہ بے شک وہی, بے شک وہی, انہم ہم المفسدون. یہ دیکھیں, انہم اور پھر ہم, دو ہم جو ہے یہاں, انہم اور اس کے بعد ہم, دونوں تاکید کے لیے آئے ہیں. اور اس کا ترجمہ اردو میں ہم کر دیں گے, بس یہی لوگ ہی, بے شک یہی لوگ ہی, صرف یہی لوگ ہی. المفسدون, مفسد کی جمع ہے. مفسد کہتے ہیں فساد کرنے والا, اور مفسدون فساد کرنے والے. ولیکن اردو کا لفظ ہے لیکن, ہم اردو میں پڑھتے ہیں لیکن, لیکن لا یشعرون, یہ اس چیز کا شعور نہیں رکھتے. پہلے ہم نے پڑھا تھا ما یشعرون, اب ہے لا یشعرون, دونوں کا مطلب ایک ہی ہے. وہ شعور نہیں رکھتے, لا یشعرون وہ شعور نہیں رکھتے, یا شعور جو ہے وہ اسی سے ہے. دوبارہ دیکھ لیجیے آیت کو. الا, بے شک, خبردار, خبردار ہو جاؤ, توجہ کرو. انہم ہم المفسدون, بے شک یہی لوگ مفسد ہیں, فساد کرنے والے ہیں. ولکن لا یشعرون,
لیکن ان کو اس کا شعور نہیں ہے. تو یہ تیسرا جو گروہ ہے، پہلے اللہ نے متقین کا ذکر کیا، پھر نہ ماننے والے کافروں کا ذکر کیا، ابھی منافقین کا سلسلہ، جو ظاہراً اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن دل کے اندر نفاق ہے، دل کے اندر بیماری ہے. یہ اس انتظار میں ہے کہ کہیں پہ کفر کا غلبہ بھاری ہو تو ہم اس کے پرچم کے سائے میں آ جائیں، اسلام کو چھوڑ دیں، اور اسلام کا پرچم بھاری ہو اسلام کا پرچم تو ہم ان کے ساتھ ہیں. ان سب کی خصوصیات اور صفات اب یہ جاری ہے. یہ جب مکمل ہوگی تو انشاءاللہ اس میں تھوڑی سی ایک وضاحت اور تھوڑی سی تشریح جو ہے وہ انشاءاللہ ہم بیان کریں گے. یہ جو ابھی ہم نے آیت نمبر 8 سے آیت نمبر 12 تک پڑھی ہیں، یہ آپ پڑھیں، اور آپ کے لیے ہم نے پاکستان سے یہ کچھ پہلا پارہ منگوایا ہے کہ اسی انداز میں ترجمہ شدہ ہے. جس انداز سے ہم پڑھ رہے ہیں نا، یعنی یہ آپ کے سامنے آتا ہے وما یشعرون، با کا رنگ اور ہوتا ہے، با کا الگ ہوتا ہے، یشعرون کا، یہ ساری چیز اس پارے کے اندر موجود ہے. تو یہ انشاءاللہ آپ گھر جا کے اس کو ریپیٹ کریں. یہ پارے ان کو رکھنے کی 2 صورتیں ہیں. بہتر تو یہ کہ آپ اس کو گھر لے جائیں، اس کو وہاں پر پڑھیں، لیکن یہاں رکھنا چاہیں تو اس کے اوپر اپنا نام لکھ لیں، اور یہاں پہ جو بھی محفوظ جگہ ہے وہاں پر آپ اپنے پارے رکھ کر جا سکتے ہیں. جب مسجد آئے پڑھ لیں، ساتھ لے جانا چاہیں ساتھ لے جائیں. یہ آپ لوگوں کی سہولت کے لیے ہم نے پارے منگوائے ہیں. یہاں پہ میں سمجھاؤں گا، آپ کو سمجھ آ جائے گی، لیکن ضرورت یہ کہ آپ جب الگ میں گھر میں بیٹھ کے الگ سے پڑھیں، خود قرآن کو پڑھیں تو آپ کو ترجمہ آ جائے. آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ آپ نے یہ 5 آیات ایک دفعہ اس پارے سے دیکھ کے پڑھنی ہے، پھر سادے قرآن سے دیکھ کے پڑھنی ہے جس میں ترجمہ نہیں لکھا ہوتا. پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ابھی مجھے کس لفظ کا ترجمہ نہیں آیا. یہ کام کرتے جائیں گے تو فائدہ ہوگا. اور صرف سماعت کرنی ہے تو اللہ تعالیٰ ہماری ساری سماعت کو قبول فرمائے. سماعت ہم کافی عرصے سے کر رہے ہیں. تو یہ پارے یہاں سے جو ہے وہ آپ کلاس کے بعد لے سکتے ہیں. یہ آپ کی کسٹڈی میں ہے، آپ کے اپنے، جہاں مرضی آپ ان کو رکھیں، جب مرضی آپ ان کو پڑھیں. تو آج ہم اسی پر اپنے سبق کا اختتام کرتے ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو قرآن جو آسان انداز میں اللہ نے نازل کیا ہے اور اس کو ہم آسان انداز میں سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ ہمارے دلوں کو اس قرآن کے لیے کھول دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.